السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ سر دکھنے لگ جاتا ہے، میرا دل تھا کہ آج میں کنٹینٹ کا بات رکھوں کہ باشعور انسان کی زندگی بہت مشکل ہے، اور لیکن بے شعور انسان کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ اس کو وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دی ہوئی ہے، اس کی وہ حص ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہوئی ہے کہ وہ نیکی کے رستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ بڑے واقعے ہیں اس کے بارے میں، پھر ولاگ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس سے کتنے کتنے بڑے لیڈر گزرے جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا بھی کچھ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سارے ہی ایک جیسے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی۔ خیر میری ذات کا جناب میرا رشتہ دار بھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے بچپن سے اپنے گھر میں، یہ تو عمران خان نے اب ہیرو بنا نا، لیکن میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں عمران خان کی ایک امیج کو دیکھا بہت زیادہ۔ میرے گھر میں ہر بندہ اس کو لائک کرتا تھا، پھر وہ ماشاءاللہ سے ورلڈ کپ ہمیں دے کے گیا، لیکن اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے اس شخص نے کیا کچھ قربانی نہیں دی۔ دیکھو یار، اپنی بیوی چھوڑی، کوئی آپ سوچ سکتے ہو ایسے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم ساری زندگی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی چھوڑا، حالانکہ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں یا وہ آ جائیں، لیکن دیکھ لیں اس نے اس چیز کو بھی اپنے ایک جگہ پر اس سے سوال کیا گیا کہ سارے اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں تو آپ بھی چلے جائیں، تو اس نے کہا کہ کون اپنا ملک چھوڑ کر مطلب باہر جاتا ہے۔ یہاں پر بات کرنے والی یہ تھی کہ ایک عمران خان اکیلا کیا تم ساروں کے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا اکیلا عمران خان کو وہ کدھر کدھر جائے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مجھے ایسے پرسنلی لگتا ہے کہ ہاں، اگر میں ہوں نا، میری پاس بچوں کی تربیت ہے، گھر ہے، میں پڑھی لکھی ہوں اور اپنا کسی دوسرے بندے کو سمجھا سکتی ہوں، پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر ہم میں سے نا سب لوگ، میجورٹی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اے کرے اے کرے، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سرکل، جیسے میرے سرکل میں ایک گھر ہے، میں اپنی مثال دے دیتی ہوں، میرے سرکل میں ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اس گھر میں جو لوگ ہیں یہ گھر ہے، تو یہی کام میں اگر ایمانداری سے سر انجام دینے لگ جاؤں تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں ادھر ہی 50% اصلاح ہونے لگ جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان اگر پھیری والا ہے، ٹھیلے والا ہے، کوڑا اٹھانے والے ہیں، سائیکل سوار ہے، موٹر سائیکل سوار ہے، بڑی سے گاڑی پہ سوار ہے، اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ گاڑی سے کوڑا نہیں باہر پھینکتے، گاڑی کیا ایٹیکیٹس کیا ہیں، اللہ نے آپ کو اگر یہ دی ہوئی ہے تو یہ پرماننٹ آپ کے پاس نہیں رہنی، یہ چلی جانی ہے گاڑی، ایک دن پتہ ہی نہیں چلنا، سب کچھ چلا جانا آپ کے ہاتھ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ جو عادت ہے نا، ہر بات پہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، میں تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یقین کریں، نیا پاکستان، عمران خان نے تو بیچارے نے بہت کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی، اور کہا بھی کہ نیا پاکستان بنے گا، لیکن یہاں پر بہت کرمنل لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کرنے دیا اس غریب کو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے دیکھیں میرا کنٹینٹ ہی ایسا ہے کہ جس میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ میرا کنٹینٹ یہ مجھے کہتا ہے وہ ایکسپیرینس میرا سکن کے اباؤٹ ہو، فیشن کے اباؤٹ ہو، ملک کی سیاست کے اباؤٹ ہو، ملک کی باتوں کے، بچوں کی کیئر کے، جتنا میرے پاس اویئرنیس ہے، میرا کنٹینٹ یہ ہے کہ میں اس پہ بات کر سکتی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں وہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ 100 کروڑ بندے بھی بٹھا دینا، بیچ میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو آپ پہچان لیں گے وہ ڈاکٹر ہے۔ ہزاروں بندوں میں سے بھی وہ ایک ڈاکٹر پہچانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے تک اتنے پروسیجرز میں سے گزر چکا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت بہت زبردست اور سٹرونگ ہوتی ہے۔ جس انسان نے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا موجود ہے، آپ خود بتائیں کہ اس کو موت سے کیا ڈر لگنا، اس کی یہ چیزیں ایک نارمل ہو جاتی ہیں۔ میں سوچتی تھی امی جب بیمار تھیں، بیٹا بھی بیمار تھا، وہ دل والے جو پورشن تھا اس میں دن میں 2-3 باڈیز تو آتی ہی آتی تھی، تو میں کہتی تھی یار یہ کیسے مطلب
روز ہی ہوتا ہے. روز کیوں ہوتا تھا یار؟ آکسیجن بڑی مہنگی ہوتی ہے. باہر لکھا ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے 1 گھنٹے کی آکسیجن 5,000 روپے کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ خدا نے ہمیں ایسے ہی دی ہوئی ہے. یعنی کہ ہم کس کس بات پہ اس کا شکر ادا کریں. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا تو گناہ کر 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 اور میں معاف کر 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 کرتا چلا جاؤں گا. اور بے وقوفوں کو، جاہلوں کو بات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو سلام کر دیا کریں. اور جو آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کو بندے سے بات، بندی یا بندہ جو بھی ہے اس سے بات کرنے کی بجائے اگر آپ اپنی شخصیت کو، اپنے کام کو ہر بندہ انجام دینے لگ جائے نا، تو تبدیلی آئے ہی آئے گی. نیا پاکستان بنے ہی بنے گا. آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے پیچھے جب امی ابو ہوتے تھے تو میں زندگی کی جنگ لڑ لیتی تھی. مجھے پتا تھا میرے پہ کوئی مشکل ٹائم آئے گا، میرے ابو میرے لیے دعا کریں گے. میری امی مطلب اسی وقت سے نفل پڑھنے لگ جاتی تھیں اور میرے پاس آ جاتی تھی. مطلب اس کے کہنے کا یہ کہ اگر ہر انسان یہ سوچ لے، جیسے سپوز لائک کہ وہی میں نے آپ کو بتایا، اب وزیر اعظم کے اوپر تو میں جا ہی نہیں رہی، ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو 25-22 کروڑ عوام ہے. اور دیکھو یار، اس ملک کے اندر کیوں اتنی مہنگائی ہے؟ کیوں آپ رونا روتے ہو مہنگائی کا، چیزوں کا؟ کون سی چیز تم لوگوں نے چھوڑی ہے؟ ہر چیز تم لوگ کھا رہے ہو جیسے تیسے ہے. کہیں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یار ہوتی ہے یہ مہنگائی، ہونی ہوتی ہے. یہ نواز شریف یا کیا نام ہے، عمران خان تھوڑی کر رہا ہے. لیکن مجھے ایک ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں، جیسے سپوز ہے کہ یوٹیوبرز جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ یوٹیوبرز جن کے چینلز مونٹائز ہیں، جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ایک بات صرف اتنی سی بتا دیں کہ موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کی کریمیں، گندی مندی پروڈکٹس ضرور پروموشن کرتے ہو جو جن سے آپ نے لاکھوں روپے لیا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو یہ کہانی نہیں سناتی ہر بات پہ. ان کو یہ موٹیویشن نہیں دیتی کہ جس طرح لکھتی ہیں اپی اپی اپی، آپ نے مجھے یہ بتانا، یہ بتائیے گا. اور یار کی کیا چکر ہوتا ہے کہ چھائی کے لیے کوئی نہیں بولتا. جہاں پیسے کی مطلب کی بات آتی ہے آپ لوگ بول پڑتے ہو. تم لوگوں کو لگتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہم بغیر کسی غرض کے اور یہ سوچ کے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس دنیا میں تو چکر چلا لو گے، آگے چل کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ سیانے کہتے ہیں نا، میری دادو کہا کرتی تھی کہ قبر کی رات جو اندر ہے نا، وہ باہر نہیں آنی. تو اس لیے میں نے بھی یہ وقت سے بات سیکھی ہے، اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے، میں آپ کو کہتی بھی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھیں. آپ لوگ ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں کہ اچھے انسان بنیں اور اپنے حصے کا کام جو ہے وہ ویل اینڈ گڈ دیں. گڈ 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 ہو تو سمجھیں کہ ہر بندہ اگر اپنے حصے کا کام دینے لگ جائے گا، اچھا کام کرے گا، رشوت ختم ہو جائے گی. بغض کی، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنے سے غیبت ہوتی ہے، آپ ذرا اوائڈ کر لیں، اس کے سامنے کر لیں بات، تو زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیری کرنا اور دوسروں پہ الزام تراشی کرنا، صدر پہ، وزیر اعظم پہ، چاچے پہ، نانے پہ، تائے پہ، تو یار یہ چھوڑ دو. سپوز ہے یہ بھی ایک میرے ذہن میں آتا ہے، جیسے میرا سسرال ہے یار، پھر بات سسرال پہ آتی، ظاہر مجھے اپنے پہ دے کے بات آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ میری شکل دیکھ کے یہ سمجھ جا نہیں سکتے کہ میری کتنی سٹرگلنگ لائف ہے. میری لائف کے 22 سال کیسے گزر گئے، مجھے ایسے لگتا ہے آنکھیں بند کی تو کھل گئی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، اس ہر انسان کو یہ کہنا ہم نے ختم کرنا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. کبھی آپ اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ آج آپ نے کون سی نیکی کی ہے. ہوتا ہے نا، کبھی آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو آپ کی زبان ہے، یہ ہر چیز کو پریزنٹ کرتی ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں جتنی بھی خوش ہوں، نقاب جو بھی میرے اندر ہے، لیکن میں اسمائل کر دیتی ہوں سب کے سامنے. حالانکہ میرا فیس بتا دیتا ہے بہن بھائیوں کو تو خیر کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور میرا جو مطلب جو بھی سچویشن ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پہ ہاتھ، جب یہ کہتے ہیں طلاق کی شرح بڑھ گئی، رشوت خوری بڑھ گئی ہے، لوگ موبائل چھین رہے ہیں، تو یار یہ سب کچھ تب بھی پاسبل ہوگا نا کہ جب آپ لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کرو. آپ دوسروں کے حصے کا کام نہ کرو.
اگر سیکورٹی گارڈ پڑا ہے اس کو چاہیے کہ سیکورٹی اپنی ہائی کرے، اپنی آپ کو ایکٹیو کرے. وہ اگر پولیس اپنا کام کرے تو کبھی یہ موبائل چوری نہیں ہوں گے. آج تک کوئی دنیا میں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں ہوش سنبھالا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے دیکھا ہوگا کسی کی چوری کی ہوئی چیز واپس آ جائے. نہیں آتی جناب. اس لیے ہر دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیشہ کہتے ہیں نا، ایک ادھر جاتی ہے 3 اپنی طرف انگلیاں آتی ہیں. تو بس یہ سوچ لیجئے گا کہ زندگی اتنی آسان جناب نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس کا سب سے آسان ترین طریقہ ہی یہی ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے اور دوسروں پر، نندوں، ساس، سب کو ایسے ہے عزت اور احترام کے ساتھ پرے کر دیں. کیونکہ ان لوگوں نے آپ کی زندگی میں نیگیٹو ہی رہنا ہے. اور کچھ لوگ جن سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے ملنا ہے تو میرا سیر ہی کھانا ہے، آپ خود ہی اوائڈ ہو جائیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے میرے سر میں درد ہونا ہے، اس کو بلاؤں گی تو یہ ایسے بولے گی کہ سنے ہی نہیں جانا، بجائے اس کے کوئی بدتمیزی ہو. آپ اپنی عزت رٹیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن بڑی بات پہ ضرور غور کیجیے گا. اور میں نے اس سے پہلے جو بلاگ ڈالا میں نے اس میں بھی بتایا، یار میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ مرنے والا ایک زندگی جا رہا ہے. جتنا ہو سکتا ہے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، واچ کیجیے گا. بس ایک اتہاس بدل دیں. تو تاکہ ہر عورت کے لیے یہ ایگزامپل ہو کہ یار میں نے اپنی پڑھائیاں چھوڑی، زندگی چھوڑی، تو آج دنیا سے جاتے جاتے اللہ نے مجھے اتنی اپرچونٹی دے دی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں. دیٹس پاسبل ہے. اللہ کے لیے تو سب پاسبل ہے، لیکن اللہ کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ کس چیز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. بہرحال زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کے لیے آسانیاں پیدا